100 سے زائد کتابوں کے آپ رائٹر ہیں، مصنف ہیں، آپ نے کتابیں نقل کی ہیں، اور مہدی پٹنم میں ایک بہت بڑی مسجد قطب شاہی مسجد کے آپ خطیب ہیں۔ اسی طرح سے مہدی پٹنم میں لڑکوں کے لیے دارالعلوم رشیدیہ آپ کا ادارہ چلتا ہے، حفصہ للبنات کے نام سے آن لائن آپ کا لڑکیوں کے لیے ادارہ ہے، اور بھی بے شمار خدمات اور آپ کی مصروفیات ہیں۔ ان ساری مصروفیات کے باوجود حضرت گرامی نے آج ہم سب کے لیے وقت عنایت فرمایا ہے، یہ ہم سب کے لیے یقیناً بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ آپ تمام سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کے قیمتی پند و نصائح سے مستفید ہوں، اور حضرت کا جو درد دل ہے وہ سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری فکر کریں۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز قابل قدر علماء اکرام، حفاظ اعظام، عزیز بچوں، محترم سامعین حضرات، آج کے اس جلسے میں جتنے بھی حضرات شریک ہیں، ہم سب لوگوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے شہر کے عالم دین مولانا ابو بکر صاحب، انہوں نے سمر کلاسز چلائے، بچوں کو مکتب کا نظام کے ذریعے سے دینی تعلیم دی، اپنی نگرانی اور بڑوں کی سرپرستی میں، اپنے اساتذہ اور اکابر کی نگرانی میں اسکول اور مدرسے کا نظام چلاتے ہیں۔ آپ حضرات کا اعتماد حاصل ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اور اس جلسے کی مناسبت سے جو باتیں ہم سب لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں، ضرورت کی ہیں، وہ مجھ سے بڑے اور مجھ سے بہتر دیگر مفتیان اکرام اور علماء اکرام نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ بالخصوص دو بڑے اکابر مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم اور مفتی یونس صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کی باتیں آپ نے سنی ہیں، اور واقعتاً میں تو نہیں سن سکا، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ حالات کے حساب سے، ہماری بدعملی، بد اخلاقی اور بد کرداری کی حساب سے جو قابل اصلاح چیزیں ہیں، جو ضرورت کی باتیں ہیں، وہی باتیں یہ اہل علم حضرات کرتے ہیں۔ جلسوں کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہوتا ہے، جلسوں کا مقصد شہرت مقصود نہیں ہوتی ہے، جلسوں سے اسٹیج شو کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، جلسوں کے ذریعے سے اپنے وجود کو باقی رکھنا مقصود نہیں ہوتا ہے، جلسوں کے ذریعے سے اصلاح و تربیت مقصود ہوتی ہے۔ جلسے کوئی شادی اور فنکشن کی طرح ناچ گانے کی شکل نہیں ہوتی ہے جس میں پیسہ اڑایا جائے، دولہا دلہن کو دکھایا جائے، اسٹیج شو کیا جائے۔ جلسوں کا مقصد خالص اپنے عوام کے مذہب اور تہذیب کی حفاظت ہے۔
کہ ہوتے ہوتے ہم مسلمان جس قدر مذہب بیزار ہوتے جا رہے ہیں، تہذیب کو چھوڑتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا کلچر کیا ہے، مسلمان کیسے جیتا اور کیسے مرتا ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں، مسلمان نوجوان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کو بیدار کرنے اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی خاطر مختلف موقعوں سے اور کسی نہ کسی بہانے سے ہم سب حضرات کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج اس کو آپ حضرات کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں، 3-4 باتیں ہیں بکھری ہوئی۔ پہلی بات تو اس جلسے کی مناسبت سے ہی کہ سمر کلاسز اور یا سمر کورس یا سمر ویکیشن ختم ہو گیا، گرمائی تعطیلات ختم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ منڈے سے یا 15 تاریخ سے آپ کے یہاں بھی اسکول شروع ہو جائیں یا ہو چکے ہوں، تو ہم سب لوگ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کی بھی فکر کرتے ہیں، یا دنیا کی تعلیم کی فکر زیادہ کرتے ہیں، دین کی فکر یا دینی تعلیم کی فکر برائے نام کرتے ہیں۔ اس موضوع پر کچھ باتیں جو ہمارے گراؤنڈ ریالٹیز اور میدانی حقائق سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ کے محمد الرسول اللہ بنائے جانے کے لیے اللہ نے جن آیتوں کا انتخاب کیا اور جو میسیج، جو پیغام ہمارے نبی پر سب سے پہلے نازل ہوا، وہ یہی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں ہم غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، انہیں انجیل عطا کیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے تک تقریباً 650 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے 600 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے میں جو گیپ رہا ہے وہ تقریباً 600 سال کا گیپ ہے۔ اب اس 600 سال میں اگر کوئی نبی دنیا سے چلا گیا، اب اس نبی کے جانے کے بعد ان کی کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں ہے۔ انجیل میں تبدیلیاں آ گئی، تورات میں تبدیلیاں آ گئی، خود اس کتاب کے جاننے والوں نے اس کتاب کو کباڑا کر دیا، بگاڑ دیا، مالداروں کے لیے الگ قانون بنایا، غریبوں کے لیے الگ قانون بنایا، پیسہ لے کر احکامات بدل دیتے تھے۔ جب اس کتاب کے علماء کا، جانکاری رکھنے والوں کا ہی یہ حال ہے کہ وہ تورات کو، انجیل کو بدل کر رکھ دیا، اس کی صاف مثالیں جیسے شراب حرام ہے ہر مذہب میں، خنزیر حرام ہے، تورات والوں نے، انجیل والوں نے اسے حلال کر لیا۔ تو بہت سی چیزیں وہ ہیں جو شریعت میں حرام تھی، چاہے وہ شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، ان سب میں حرام تھی، اسے اس کے ماننے اور جاننے والوں نے ہی حلال کر لیا۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جو لوگ کتاب کے محافظ ہیں، کتاب کے عالم ہیں، وہی لوگ کتاب میں گڑبڑی کر دیں گے تو عام پبلک کی دین کا حال کیا ہوگا؟ عام لوگوں کے بے حیائی، بدکرداری، حرام خوری کا عالم کیا ہوگا؟ اس طرح 600 سال کا عرصہ گزر گیا جس میں کوئی نبی نہیں ہے، اور نبی کی نیابت کرنے والے علماء اور جانکاری رکھنے والے یہودی، پوپ اور پادری، وہ لوگ آسمانی کتاب کو بدل دیے، تو پھر پورے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، آس پاس کے علاقوں میں جہالت کا، گمراہی کا، بے حیائی کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تصور کرنے کے لیے بس کافی ہے کہ ایک امام، ایک نبی جانے کے بعد دوسرا نبی آنے میں 600 سال لگ جائے۔ اگر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی عمر 50-60 سال ہے، آپ اس وقت دین کے بارے میں کچھ نالج رکھتے ہیں،
آپ کے باپ دادا جو دنیا سے چلے گئے ان کو نہ کوئی مسجد دکھی، نہ کوئی امام دکھا، نہ کوئی قرآن سنانے والا تھا، نہ کوئی دین بتانے والا تھا، تو پھر اس وقت ان لوگوں کے دین کی معیار اور کیفیت کا کیا اندازہ ہوگا؟ 100 سال گزر جائیں کسی کو مسجد نظر نہ آئے، 100 سال گزر جائیں کسی کو کوئی عالم دین داڑھی کرتے پاجامے والا قرآن والا نظر نہ آئے، تو پھر نسلوں میں کیسے دین باقی رہے گا؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبی بنا کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو وحی اور جو پیغام جو میسج دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اب اس وقت پڑھو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جا کے پڑھیں گے؟ مکہ مکرمہ میں کون سا مدرسہ ہے؟ مدینہ منورہ میں کون سی یونیورسٹی ہے؟ مکہ مکرمہ میں کون سا کالج ہے؟ پڑھانے والے کون سے ٹیچر اور کون سے پروفیسرز ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان کے پاس پڑھیں؟ دین کی تعلیم دینے والا یا دنیا کی تعلیم دینے والا یا کوئی بھی لینگویج سکھانے والا کون ہے مکہ مکرمہ میں؟ کہ سب سے پہلا حکم پڑھنے کا نازل ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، مکہ مکرمہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے پورے مکہ شہر میں پڑھنے والوں کی تعداد 7 افراد کی یا 9 افراد کی تھی۔ پورے شہر میں پڑھنے والے صرف 9 آدمی ہیں یا 7 آدمی ہیں، 9 آدمی اور 7 آدمی پورے شہر میں پڑھنے والے ہیں، باقی سب لوگ ان پڑھ اور گنوار ہیں۔ تو ایسے موقع پر پڑھنے کی وحی نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھیں گے؟ کس کے پاس جا کے پڑھیں گے؟ اور اس وقت پڑھے لکھے لوگ کون شمار ہوتے تھے؟ پڑھے لکھے لوگ وہ شمار ہوتے تھے جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ اسی واسطے ان کا نام ہی تھا اہل کتاب، کتاب والے یہی ہیں۔ ان کے اوپر آسمانی کتاب نازل کی گئی، آسمانی احکامات انہیں دیے گئے، اور کتاب تورات انہی کے پاس ہے، زبور انہی کے پاس ہے، انجیل انہی کے پاس ہے۔ تو اس وقت پڑھے لکھے لوگ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی کہلاتے تھے، باقی دوسرا کوئی طبقہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اب اس سے اندازہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو آج 2026 میں زندہ ہیں، عقل ہے، انسانیت ہے، حس جاگ رہی ہے، تو ان سب کو یہ پیغام ہے جب 1400 سال پہلے کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ پڑھو۔ تو وہ حکم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نبی کے ذریعے سے نبی کی امت کو بھی دیا گیا۔ ان کو بھی حکم ہے کہ تمہیں بھی پڑھنا چاہیے۔ جب زمانے جاہلیت تھا، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کوئی اسکول کالج مدرسہ نہیں تھا، تب امت کو پڑھنے کا حکم ہے۔ آج تو گاؤں گاؤں مدرسہ ہے، گاؤں گاؤں اسکول اور کالج ہے، پڑھانے کی طاقت بھی ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، پھر بھی امت مسلمہ کا 50%، 70% طبقہ جاہل اور گنوار بن کے جی رہا ہے۔ تو ان کی عقل کہاں ماری گئی، سینس کہاں چلا گیا؟ 1400 سال پہلے پڑھنے کے سورسز نہیں ہے، پھر بھی پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 1400 سال کے بعد تو پڑھنے کے اتنے سامان ہیں، اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول ہے، مشنریز اسکول ہیں، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا اکثر طبقہ جاہل ہے، 10 پاس کیا ہوا نہیں ہے، ڈگری انٹر پڑھا ہوا نہیں ہے، بڑے عہدے اور کورسز کیا ہوا نہیں ہے، کوالیفائڈ نہیں ہے۔ تو پھر آپ سمجھیں 1400 سال پہلے جسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، 1400 سال گزر گئے پھر بھی یہ جاہل بن کے جی رہا۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھنا ہے، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس امت پر سب سے پہلی وحی قرآن میں نماز پڑھنے کی نازل نہیں ہوئی، روزہ رکھنے کی نازل نہیں ہوئی، زکوٰۃ دینے کی نازل نہیں ہوئی، حج کرنے کی نازل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اس امت پر سب سے پہلی وحی
ایمان لانے کی بھی نازل نہیں ہوئی، سب سے پہلی وہی نازل ہوئی ہے پڑھنے کی۔ تو جس امت کو پہلا حکم ہی پڑھنے کا دیا گیا ہے، وہی امت پڑھنے لکھنے سے غافل بن کے جی رہی ہے، تو کتنی نادان اور احمق امت کہلائے گی کہ آسمان کا پہلا میسج تمہیں پڑھنے کا دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دین شریعت اسلام کے 5 ارکان میں سے توحید، ایمان، عبادات میں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب سے پہلے پڑھنے کا حکم کیوں نازل فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر امت میں پیش کیے جانے سے پہلے کے زمانے کو آج بھی قرآن بھی اور تاریخ بھی اس زمانے کا جو نام دیتی ہے وہ ہے زمانہ جاہلیت۔ اس پورے زمانے کا نام زمانہ جاہلیت۔ کون سا زمانہ؟ جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ۔ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کیوں کہا گیا؟ جاہلیت کا زمانہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جہالت کی وجہ سے، ان پڑھ اور گنوار رہنے کی وجہ سے مکے کے کافروں میں، مشرکوں میں مورتی پوجا آئی، جہالت کی وجہ سے۔ ان کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی بری عادت آئی، جہالت کی وجہ سے۔ اپنی ہی ماں سے نکاح کرنے کی بری عادت آئی، جہالت کی وجہ سے۔ میراث لوٹ کھانے کی میراث لوٹ کھانے کی حرام خوری آئی، جہالت کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنے کی نوبت آئی، جہالت کی وجہ سے۔ وہ لوگ ظلم، تشدد، لوٹ مار، جو کچھ بھی برائیاں، شراب کی عادت، زنا کی عادت، یہ سب برائیاں جو آئی ہیں جہالت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا نام بھی دیا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زمانے جاہلیت جو نام دیا گیا، اس کے مقابلے میں اللہ نے نازل فرمایا آیت کہ اس جہالت کا خاتمہ ہوگا علم کے ذریعے سے۔ اس واسطے پہلا میسج دیا گیا کہ تم پڑھو گے تو پھر یہ ساری برائیاں ختم ہوں گی، پڑھو گے تو یہ ساری برائیاں ختم ہوں گی۔ چوتھی بات یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پڑھنے سے مراد کون سے علم کو پڑھنا ہے، کون سا علم پڑھنا مراد ہے۔ کیا پڑھنے سے مراد وہ علم پڑھنا مراد ہے جو اہل کتاب کے پاس تورات میں لکھا ہوا تھا؟ پڑھنے سے مراد وہ علم پڑھنا ہے جو عیسائیوں اور کرسچنس کی کتابوں میں، زبور میں، انجیل میں لکھا ہوا تھا؟ پڑھنے سے مراد وہ پڑھائی ہے جو کافروں کے پاس موجود تھی؟ کون سی پڑھائی مراد ہے جسے اللہ نے یہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اہل کتاب کے پاس جو علم ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا، یہودیوں عیسائیوں کے پاس جو علم ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا۔ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو آپ حضرات جانتے ہیں، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کی چند اوراق یا زبور یا انجیل کے چند اوراق لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا تو آپ کا چہرہ لال پیلا ہو گیا، غصے میں آ گئے۔ آپ علیہ السلام ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ اگر پڑھنے سے مراد وہی کتاب پڑھنا ہے، وہی باتیں پڑھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیوں ہوئے؟ پھر تو معلوم کیا ہوا، یہودیوں کے پاس جو علم ہے وہ پڑھنا مراد نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس جو علم ہے وہ پڑھنا مراد نہیں ہے۔ پڑھائی سے مراد وہ علم ہے جسے اللہ نے آگے جوڑ کر بیان کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا وہ علم پڑھنا مراد ہے جس علم سے بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو، جس کے پڑھنے کے بعد بندہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ کتا روٹی کھانے کے بعد اپنے کھلانے والے کے سامنے دم ہلاتا ہے، بندہ اپنے رزاق کی روزی کھانے کے بعد اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کھا کر رب کے سامنے جھکنے کے قابل نہیں بنا، سجدے کی توفیق نہیں ملی، تو اس سے وہ کتا بہتر ہے جو روٹی کھا کر مالک کی خاطر رات بھر جاگتا ہے اور یہ زندگی بھر کھا کے بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے تیار نہیں ہے۔ پڑھنے سے مراد وہ علم پڑھنا مراد ہے جس سے انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان نصیب ہو، جس سے انسان کو اپنے پیدا ہونے کے مقصد کا پتہ چلے۔
جس سے پڑھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، جس کے پڑھنے کے بعد اسے یہ احساس ہو کہ میری زندگی کا مجھے حساب دینا ہوگا، مرنے کے بعد مجھے پیدا کیا جائے گا، رب کے سامنے مجھے اپنے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اس علم کے پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک میں دیا ہے۔ اور پانچویں بات اس سے یہ سمجھیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر اگر مان لیا جائے اہل علم کی موجودگی میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن کیا پڑھا جائے اس مفعول کا اللہ نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جو بھی پڑھو، اس لحاظ سے اب علم کی تقسیم کی جائے گی، علم نافع، علم غیر نافع۔ وہ علم ہے جس سے پبلک کو نفع ہو، وہ علم ہے جس سے پبلک کو نقصان پہنچے۔ تو اللہ نے یہاں پر نفع بخش علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو اب اس سے آپ گنا سکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے نفع ہوگا، حدیث پڑھنے سے نفع ہوگا، ڈاکٹر بننے سے فائدہ ہوگا، انجینئر بننے سے فائدہ ہوگا، ایڈوکیٹ بننے سے فائدہ ہوگا، جج بننے سے فائدہ ہوگا، جرنلسٹ بننے سے فائدہ ہوگا، اور سائنٹسٹ بننے سے فائدہ ہوگا، آئی پی ایس بننے سے فائدہ ہوگا، آئی ایس بننے سے فائدہ ہوگا، ایس آئی ڈی ایس پی بننے سے فائدہ ہوگا۔ جس علم کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، پبلک کو فائدہ ہوگا، اس علم کے پڑھنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، تو بھی مطلب یہ ہوگا وہ علم بھی پڑھا جائے گا بسم ربک، رب کو ساتھ رکھ کر پڑھا جائے گا، رب کو چھوڑ کر پڑھا نہیں جائے گا۔ اگر وہ علم جو علم پبلک کو یا ہماری ذات کو یا مادیت کو یا دنیا کو یا کسی بھی انسان کو، حتیٰ کہ جانور کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہو، اسی واسطے اینیمل ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ان کا علاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی فائدہ مند ہے، کتوں کا علاج، بکریوں کا علاج، بھینسوں کا علاج، وہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن ان ڈاکٹروں کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ تم جو بھی پڑھو خالق اور مالک کو بھول کر پڑھ نہیں سکتے۔ اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، کون سی بھی ڈگری لے لو، لیکن رب کو چھوڑ کر نہیں لے سکتے، اللہ کو چھوڑ کر وہ ڈگری نہیں لے سکتے۔ تو علم کی مراد بھی متعین کرنا ہے، اور جو بھی علم حاصل کیا جائے اس علم کے ساتھ اللہ کو ساتھ رکھ کر علم حاصل کرنا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے علم کے میدان تقسیم ہو گئے۔ کیسے تقسیم ہو گئے؟ علم حاصل کرنے کی دو جگہ ہیں، ایک ہے مدرسہ، دوسرا ہے اسکول۔ مدرسے والوں سے اسکول والوں کو نہیں جمتا، اسکول والوں سے مدرسے والوں کو نہیں جمتا۔ اسکول والے یہ سمجھتے ہیں مدرسے والے بچوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، زندگی برباد کر رہے ہیں، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کیا پڑھانا ہے نہیں معلوم، بچوں کی زندگیاں ویسٹ ہو رہی ہیں۔ اس واسطے اسکول والے عام طور سے مدرسے والوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ایسے اسکول والوں سے یا ایسا ذہن رکھنے والوں سے ایک سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے لیے آنے والے لوگ وہ 2% ہیں، اسکول میں پڑھنے کے لیے آنے والے بچے وہ 98% ہیں۔ اگر یہ اندازہ آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے شہر میٹ پلی میں مدرسے کتنے ہیں، اسکول کتنے ہیں؟ مدرسے کتنے ہیں، اسکول کتنے ہیں؟ کتنے مدرسے ہیں وہاں؟ 2 مدرسے ہیں، اسکول کتنے ہیں؟ 20 اسکول، 25 اسکول، 25 اسکول مان لیں، 2 مدرسے ہیں، 25 اسکول ہیں، 2 مدرسوں کے بچے ملا کر کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 200، زیادہ سے زیادہ 200۔ 25 اسکول کے بچے کتنے ہوں گے؟ 200 ہوں گے، کم از کم 4000 تو ہوں گے۔ 4000 میں سے 200 کا فگر کتنا نکلتا ہے؟ تو 200 بچے مدرسہ پڑھنے آنے والے، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ اگر کہتے ہیں تو 4000 اسکول میں پڑھنے کے لیے جو بچے آئے ہیں وہ 4000 بچے پڑھ کر قوم کی گھاس اکھاڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
क्या रिजल्ट है 4000 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने के लिए आए हैं? आप बताइए, मदरसे में पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं उनका फ्यूचर क्या है? उनका फ्यूचर ये है कि बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती साहब बनेगा, कोई और दीनी नॉलेज में स्पेशलिस्ट करेगा, स्पेशलिस्ट बनेगा। ये इनका फ्यूचर है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, उन स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या है? आप अंदाजा करें कि स्कूलों में पढ़ने के लिए, कॉलेजों में पढ़ने के लिए जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे पढ़ने के बाद 10 करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद डिग्री करेंगे, उसके बाद अलग अलग कोर्सेस करेंगे। तो आप बताइए, डॉक्टर कहां से बनकर निकलेगा? मदरसे से या स्कूल से? इंजीनियर बनना है तो मदरसे में पढ़ना होगा या स्कूल में पढ़ना होगा? तो इंजीनियर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल वालों की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनाना किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल वालों, कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है। जर्नलिस्ट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? एडवोकेट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? जज बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आईपीएस बनाना किसकी जिम्मेदारी है? आईएएस बनाना किसकी जिम्मेदारी है? एसआई डीएसपी बनाना किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस बनाना और यानी तो मिलिट्री मैन बनाना किसकी जिम्मेदारी है? 25 साल से नहीं, 40 साल से आप अपने शहर की रिपोर्ट बता दीजिए, आपके शहर में 40 साल से कितने एसपी पैदा हुए, कितने डीएसपी पैदा हुए, कितने जज पैदा हुए, कितने जर्नलिस्ट पैदा हुए? मदरसे वाले रिपोर्ट पेश करेंगे कि हमारे मदरसे से इतने हाफिज बन के निकले, इतने आलिम बन के निकले, इतने मुफ्तियान इकराम बन के निकले। 2% हम कौम के बच्चों को लेकर रिजल्ट जो देना था वो दिए हैं, 40% नहीं 98% बच्चों को लेकर घास उखाड़ रहे हैं। ढंग का वकील नहीं दे पाते हो, ढंग का जज नहीं दे पाते हो, ढंग का जर्नलिस्ट नहीं दे पाते हो। पढ़ाने वाले, स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स का भी जहन नहीं होता है, मैं मेरे बच्चे को मंथली 2000 फीस, 3000 फीस, 4000 फीस के स्कूल में दाखिल करा रहा हूं, क्या बनाना चाह रहा हूं? उस पढ़ाने वाले बाप से पूछ लिया जाए, क्या वास्ते बच्चे को स्कूल में दाखिल किए हो? उस बाप के भी दिमाग में नहीं होगा कि मैं मेरे बच्चे को क्या बनाने के लिए एडमिशन दिलवाया। 10 क्लास पढ़कर निकलने तक भी उस पढ़ने वाले बच्चे को भी मालूम नहीं होगा कि मुझे क्या बनना है। आखिर इनपुट जैसा होगा, आउटपुट वैसा होगा। मदरसे में जब एडमिशन के लिए आते हैं तो साफ बाप भी, किसान हो, गरीब हो, साइकिल शॉप चलाने वाला हो, उसके भी दिमाग में होता है कि बच्चे को एडमिशन करा रहा हूं हाफिज बनाने के वास्ते, एडमिशन दिला रहा हूं आलिम बनाने के वास्ते। और हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, क्या बनाना है? 10 साल तक ना बाप को मालूम, ना खानदान को मालूम, ना बच्चे को मालूम। तो रिजल्ट क्या होगा? क्या वास्ते पढ़ रहा है बच्चे को खुद नहीं मालूम, बाप क्यों फीस भर रहा है उसको खुद नहीं मालूम। बस दिमागों में क्या है? 10 पास कर लेना। 10 कोई डिग्री है? 10 पास कर लेना कोई डिग्री है? 10 पढ़ लेगा तो कोई जॉब मिलेगा, इंटर पढ़ लेगा तो कोई जॉब मिलेगा, डिग्री कर लेगा तो कोई जॉब मिलेगा। आज के जमाने में हम लोग जो बोलते हैं पढ़ना पढ़ाना चाहिए, पढ़ना पढ़ाना चाहिए, तो क्या पढ़ना पढ़ाना वो फिक्स करो पहले, पढ़ने के बाद क्या रिजल्ट होना वो फिक्स करो पहले। हाल ये है, हम जिन स्कूलों को प्रमोट कर रहे हैं, स्कूलों में अपने बच्चों को हजारों रुपए फीस देकर एडमिशन दिला रहे हैं, इस जलसे से नहीं, सालों से उलमा कहते आ रहे हैं हाफिज बनाने की तरकीब, आलिम बनाने की तरकीब इन्हीं स्टेजों से, जुमा के मेंबरों से दी गई है। आज इन उलमा इकराम की और बड़ों की मौजूदगी में यह आजिज कहने की जुर्रत करता है, जरूरत नहीं है। 10 साल में आपके शहर से एक बच्चा हाफिज आलिम बना बस काफी है। 10 साल में एक भी बना बस काफी है। लेकिन 10 साल में आपके शहर से कितने बच्चे वकील बनना चाहिए, कितने बच्चे जज बनना चाहिए, कितने बच्चे पुलिस बनना चाहिए। सेकुलर मुल्क में हम जी रहे हैं, मुस्लिम मुल्क या इस्लामिक मुल्क में हम नहीं जी रहे हैं। यहाँ की अदालतों में फैसले कुरान हदीस की रोशनी में नहीं होते हैं, यहाँ की अदालतों में फैसले कानून की रोशनी में होते हैं। यहाँ के पुलिस के अहकाम और उनका कानून कुरान हदीस की रोशनी में नहीं चलता है। वकील और जज अदालत में गुफ्तगू कुरान हदीस की आयतें और हदीसें पढ़कर बात नहीं करता है। सेकुलर मुल्क का सिस्टम आइन पर चलता है, यहाँ के आर्टिकल पर चलता है। और हमारा मुसलमान नौजवान ना एडवोकेट बन सकता है, ना जज बन सकता है, ना आईपीएस बन सकता है, आईपीएस
ऑफिसर बन सकता है, न IAS ऑफिसर बन सकता है, न बड़े बड़े ओहदों पर आ सकता है, बड़ा टफ एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं होगा। कॉलेज की जिंदगी में लड़कियों के पीछे भागता रहेगा, कॉलेज लाइफ में नशा करते फिरता रहेगा, कॉलेज लाइफ में कॉलेज की दीवारों पर बैठकर गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पीता और खाता हुआ नजर आएगा। बाप की कमाई से मोबाइल लेकर रात देर तक गंदी फिल्में देखता हुआ नजर आएगा। बाप कमाने के लिए शहर छोड़कर लंदन, UK, US गया है, वहां से पैसा भेज रहा है बेटे की खातिर। बाप की कमाई से बाइक लेकर रेसिंग करते हुए नजर आएगा। ये ख्वाब इन नौजवानों से उम्मीद रखी जाएगी कि फ्यूचर में चलकर ये किसी बेटी की हिफाजत करेंगे, ये मुल्क के आइन की हिफाजत करेंगे, ये कानून की हिफाजत करेंगे, इनसे मस्जिदों की हिफाजत, इनसे दरगाहों की हिफाजत, इनसे ईदगाहों की हिफाजत, इनसे कौन सा काम होगा जो पढ़ाई के दिनों में अटेंडेंस दिलाने के वास्ते रिश्वत देकर अटेंडेंस दिला रहा हो, जो अपने एग्जाम में कॉपी मारकर एग्जाम पास हो रहा हो। इसी वजह से 15,000 की नौकरी के वास्ते CV लेकर जॉब सर्चिंग के वास्ते चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद में हॉस्टलों में, PG में रहकर 4 साल से भीख मांगते फिरेगा, कहीं 15,000 की नौकरी मिल जाए। उलमा इकराम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने से पहले 98% जो बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाए उसका हिसाब उम्मत को पेश करें। ये कौम, ये नस्ल जो इस कदर बर्बाद हो गई, तालीम का मकसद जो हासिल होना था, जो डिग्रियां, जो पोस्ट, जो ओहदे हमारी नस्ल को मिलना चाहिए था, मुल्क आजाद होने के बाद आपको अगर रिपोर्ट मालूम है या मालूम नहीं है तो सर्च कर लीजिए। मुल्क आजाद होने के बाद 1950 के बाद की रिपोर्ट यह है, हर सरकारी ओहदे पर मुसलमान 44% थे। किसी भी सरकारी ओहदे में अगर 100 आदमी जॉब कर रहे हो, मुलाजिम हो, उनमें से 66 अगर नॉन मुस्लिम्स हैं, अदर मजहब के हैं, तो 44% वो थे जो मुसलमान कहलाते थे। और आज सरकारी ओहदों पर 2% भी मुसलमान दिखना मुश्किल है। हर बाप के दिमाग में बैठा हुआ है कुछ कर ले, प्राइवेट जॉब मिल जाए, किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, IT में जॉब मिल जाए, अमेरिका चले जाए। मुल्क के सिस्टम का हिस्सा बनाकर चलना कहीं भी मुसलमानों के दिलो दिमाग में नहीं रहेगा। मुल्क मस्जिदों से नहीं चल रहा है, मुल्क मदरसों से नहीं चल रहा है, मुल्क खानकाहों से नहीं चल रहा है, मुल्क आइन से चल रहा है। आइन का हिस्सेदार बनना मुसलमान का फरीजा है। कानून के दायरे में हक मांगना, या तो सड़कों पर रैलियां निकाल के मांगो, या तो अदालतों में वकील और जज बन के मांगो। और कहां मिलेगा ये खुद सोच लो। प्रोटेस्ट करने से हक मिलेगा या केस करके अपने हक को जीतने से हक मिलेगा। अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ी बड़ी मस्जिदों पर बुलडोजर चल जाए, मदरसों पर बुलडोजर चल जाए, बेकसूरों को जेल में डाल दिया जाए, तो इनके केसेस लड़ने के लिए कोई मुसलमान वकील नजर नहीं आता, इंसाफ से फैसला करने के लिए कोई जज नजर नहीं आता। इन सब को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? जितने हजरात बैठे हैं, आप में से कितने आज तक किसी मौलाना से मशवरा किए हों, किसी मुफ्ती साहब से मशवरा किए हों? जिन उलमा और मुफ्तियान इकराम को आप समझते हैं कि बेचारे क्या जानते हैं, इनको क्या मालूम है? बिल्कुल हमको कुछ नहीं मालूम है। हमको धोखा देना नहीं मालूम, हमको लूटना नहीं मालूम, हमको झूठ नहीं मालूम, हमको को एजुकेशन नहीं मालूम, हमको फला चीज नहीं मालूम। जिसे नॉलेज होने का जाम है, आप अपनी औलाद के सिलसिले में कितना सोच के रखे हैं? मेरे बच्चे को मैं जज बनाना चाह रहा हूं, मेरे बच्चे को मैं IPS ऑफिसर बनाना चाह रहा हूं, मेरे बच्चे को IAS ऑफिसर बनाना चाह रहा हूं, मेरे बच्चे को जर्नलिस्ट बनाना चाह रहा हूं, मेरे बच्चे को पुलिस के बड़े ओहदे पर लाना चाह रहा हूं। कितने मुसलमानों ने सोच कर रखा है? कितना बदनाम किया इन शोबों को जिसकी जरूरत थी। प्राइवेट जॉब मिल जाना अपनी खातिर कि मेरा जाती मकान बन जाए, मेरी जमीन बन जाए, अच्छी गाड़ी बन जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छी शादी हो जाए और थोड़ा सेटल हो जाऊं, ये सोच कौम को बर्बाद कर रही है। इज्तिमाई मफाद का ख्याल और सोच जब तक पैदा नहीं होती, छोटे से छोटे काम के लिए भी, माफ फरमाए, जमजम पीने वाला भी वो जो पेशाब को पवित्र समझता है, हाथ बांधकर खड़े होगा उसके सामने, क्योंकि किसी भी ओहदे पर मुसलमान नजर नहीं आता।
ہمیں غیر مسلم بھائیوں سے کوئی بیر نہیں ہے، نفرت عداوت نہیں ہے. ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس. ان پڑھ اور گنوار بن کر جینے کا یہ بے حسی اور صرف 10 پاس کر لینا، ڈگری حاصل کر لینا، انٹر کر لینا، اس کے بعد جوتے چپل کی دکان میں کام، اس کے بعد آٹو ڈال لینا، اس کے بعد سویگی زومیٹو کر لینا، اس کے بعد حیدرآباد آ کر کہیں چپل اور کپڑے بیچ لینا، اس کے بعد کہیں سبزی ٹماٹے بیچ لینا. یہ پڑھنے کے واسطے اسکول میں 3-3 ہزار فیس بھرے تھے. یہ کام تو اپنے باپ دادا بغیر اسکول پڑھے کے بھی کر کے دنیا سے چلے گئے. وہ تو اس سے زیادہ کھیت کھلیان آباد کر کے چلے گئے. آج کی جنریشن میں باپ کی کمائی کو اڑانا تو آتا ہے، بچانا نہیں آتا ہے. باپ کا بنایا ہوا گھر بیچنا تو آتا ہے، خود کما کر بنانا نہیں آتا ہے. باپ کی کمائی ہوئی جائیداد کو بیچنا تو آتا ہے، خود کما کر جائیداد بنانا نہیں آتا ہے. اسی وجہ سے پڑھے لکھے نوجوانوں کی شادیوں میں ذاتی مکان نہیں ہونے کی وجہ سے جو دیریاں ہو رہی ہے، ذاتی مکان باپ کا نہیں ہے، ذاتی مکان کس کا ہے؟ دادا کا ہے. اب پوتے کو نکاح اور رشتہ حاصل ہونے کے واسطے بھی مشکل ہو رہی ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے، ذاتی مکان ہے کہ نہیں ہے. اس لیے آنکھیں کھولیں، پڑھائیں اپنی اولاد کو، بڑے عہدے اور اعلیٰ ڈگریوں پر لائیں. اس کے لیے ہمیں شرم سے ڈوب مرنا پڑے گا کہ گھروں میں پوچھا مارنے والی خواتین، غیر مسلم عورتیں جو آفسوں میں کام کرتی ہوں، واچمینی کا کام کرتی ہوں یا گھروں میں جھاڑو مارتی ہوں، اور ان کے باپ منڈیوں پر سبزی بیچتے ہوں، شربت بیچتے ہوں، آٹو چلاتے ہوں، پیسہ جمع کر کر کے اپنے بچوں کو بڑے بڑے پوسٹ اور عہدوں پر لانا چاہتے ہیں. ایس آئی ڈی ایس پی بنانا چاہتے ہیں، ایس پی بنانا چاہتے ہیں، جج اور ایڈوکیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمان ان سیکولر شعبوں میں آنے کا سوچتا بھی نہیں ہے. میڈیا میں مسلمان کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جوک بنانے والے، ویڈیوز ڈالنے والے جوکر پیدا ہو رہے ہیں، ہنسانے والے جوکر پیدا ہو رہے ہیں، تاریخ بتانے والے، ہسٹری بتانے والے، حقائق بتانے والے کتنے مسلمان جرنلسٹ ہمیں مل جائیں گے. اور آپ بتائیں، علم حاصل کرنے کے لیے ہم جن اسکولوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن دلا رہے ہیں، علم سے مراد شروع میں بتایا گیا کون سی بھی ڈگری حاصل کر لو، لیکن اللہ سے جڑ کر حاصل کرنا ہوگا. اسلام کا سودا کر کے، دین کا سودا کر کے حاصل کیا جانے والا علم نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اب آپ بتائیں، جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہاں اسکولوں میں معلوم ہے کہ وندنا پڑھایا جاتا ہے، معلوم ہے کہ وہاں پر سوریہ نمسکار ہے، معلوم ہے کہ وہاں پر سرسوتی کی پوجا، لکشمی دیوی کی پوجا ہوتی ہے، معلوم ہے کہ وہاں پر گنیش کے تہوار پر چھٹی دی جاتی ہے، معلوم ہے کہ وہاں پر کرسمس ڈے منایا جاتا ہے. ان سب شرکیہ کاموں کے باوجود بھی ہم اپنی اولاد کو اس اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ پڑھانے کا مقصد جو پوسٹ اور ڈگری ہماری اولاد کو حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا. 40 سال کا رزلٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہماری اولاد ایسے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے جہاں پر صاف اور صاف شرک میں مبتلا ہو کے آ رہی ہے، وہ پوجا کر کے آ رہی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر سورج کی پوجا، مورتی کی پوجا کر کے آ رہی ہے، وندنا پڑھ کر وہ شرک کر کے آ رہی ہے. پھر بھی ہم ایسے اسکولوں میں اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے راضی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ان اسکولوں سے پڑھ کے کوئی بڑے پوسٹ حاصل نہیں کر سکے. جو اسلام تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، جو ایمان تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سورج کی پوجا کرے. پڑھائی کا مطلب مسلمان کا یہ ہے کہ وہ مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائے. پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سیاسی لیڈر چند ووٹوں کی خاطر ناریل پھوڑتے ہیں، کمکم چڑھاتے ہیں اور ہار پہناتے ہیں مورتیوں کو، ایسے خاک سیاسی لیڈر نہ سیاست میں جیت سکتے ہیں، نہ معاشرت میں جیت سکتے ہیں، نہ عبادات محفوظ ہو سکتے ہیں. یہ نظریہ اپنی اولاد کو دینا ہے پڑھانے سے. کیسے اس بات کی گنجائش ہو جائے گی کہ ایسے اسکولوں میں ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں جہاں پر صبح شام اسے پریئر کے نام پر شرکیہ اعمال میں مبتلا کیا جائے. دوسری بات، پڑھانے سے پڑھا لکھا آدمی مہذب ہوتا ہے، پڑھا لکھا آدمی اچھا کلچر اس کے اندر آتا ہے. پڑھے لکھنے کے بعد، ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد کپڑے چھوٹے ہو گئے، لڑکیوں کے چہروں سے نقاب اور حجاب ہٹ گیا. پڑھے لکھے ہونے سے
पैंट और पतलून टाइट और छोटी हो गई, जिस्म का साइज नजर आने लगा, लड़कियों का गला और सीना खुला नजर आने लगा, लड़कियों के बाजू खुले हैं, लड़कियों की पिंडलियां खुली हैं, लड़कियों की कमर पर बेल्ट बांधकर स्कूल ड्रेस और ड्रेस कोट पहनाकर बुलाया जा रहा है। लेसन समझने के लिए कमर पर बेल्ट बांधना जरूरी है। तो जो जलसे में आए सब के सब कमर पर बेल्ट बांध के आए जलसे का बयान समझने के वास्ते, जुमा का बयान सुनने और समझने के वास्ते कमर पर बेल्ट बांध के आते हैं। निक्कर भी पहन के नहीं आते, क्या बेल्ट पहन के आएंगे? उसका और लेसन का समझने से क्या ताल्लुक है? लेकिन लड़कियों का ऐसा ड्रेस पहनाना जिससे बेहयाई छलकती हो, कैसे मुसलमान राजी रहेगा जहां पर बेटियों को बेहयाई का ड्रेस पहनाया जाए एजुकेशन के नाम पर? जिसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि बेटियां पढ़कर क्या डिग्रियां हासिल करती, लेकिन बेहयाई उनके अंदर आ गई। यही वजह है, आप बताएं, मदरसा और स्कूल इन दोनों में वैलेंटाइंस डे कहां मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे कहां मनाया जाता है? मदरसों में या स्कूलों में? थोड़ा भी अगर सेंस है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन से वैलेंटाइंस डे का क्या कनेक्शन है? क्या ताल्लुक है उसका? और कैसे बेशर्मी के साथ स्कूलों में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है? 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के नाम पर स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर चपरासी तक क्या करते हैं? टीचर और बच्चे क्या करते हैं? क्या आपके शहर में ऐसा होता है कि भाई सब बैठकर मस्जिद में रखे हुए कुरान के पारे लाकर सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, इसाले सवाब करते हैं वैलेंटाइन पर? क्या करते हैं? बच्चे से लेकर बड़े तक बेहयाई को प्रमोट करते हैं। रेड रोज लेके आओ, रेड कलर का टी शर्ट पहन के आओ, अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात करो, अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात करो, एक दूसरे को चैटिंग करो, चीटिंग करो। ये सारा कौन सिखा रहा है? मास्टर सिखा रहा है। तुम्हें इसीलिए डिग्री दी गई थी कि बेटियों को बेहया बनाओ। अपनी बच्चियों को वैलेंटाइंस डे में स्कूल भेजते हुए शर्म नहीं आती कि आज 14 फरवरी है, मेरी बेटी किस नाम पर स्कूल जा रही है, वहां पर क्या सीख के आएगी? और फिर बताएं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, रजिस्टर मैरिज, ये मदरसे वालों ने शुरू किया कि स्कूल वालों ने शुरू किया? लव और अफेयर कहां से शुरू हुआ? मदरसे में तो हॉस्टल के साथ लड़कियों के मदरसे कायम करने पर आज भी उलमाए उम्मत का अक्सर तबका वो है, उलमा ये फरमाते हैं कि इसकी गुंजाइश नहीं है, ये फितने से खाली नहीं है। जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां पढ़ती हों उसकी भी आज उम्मत का एक बड़ा तबका इजाजत नहीं देता है। और जहां पर लड़के लड़कियां साथ कुरान नहीं, हदीस नहीं, बल्कि 8th और 9th में वो बोर्ड पर अपने टीचर के सामने जिनसियात पढ़ रहे हो, सेक्स की तालीम दी जा रही हो, ऐसे माहौल में तो क्या बच्चियों की हया, बेटियों की हया बाकी रहेगी? अगर हमारे स्कूलों का माहौल बेहयाई पर नहीं है तो फिर बताएं, भागकर शादियां करने के वाकयात कहां से पेश आ रहे हैं? 18 प्लस हो जाने के बाद माँ बाप और खानदान के खिलाफ जाकर पालने वाले बाप, तरबियत करने वाली माँ, बहन के नाम पर झगड़ने लड़ने के लिए तैयार हो जाने वाले भाई के खिलाफ जाकर पुलिस स्टेशन में, रजिस्टर ऑफिस में जाकर इन सब के बारे में FIR दर्ज कराना कि मेरी जान को मेरे माँ बाप से खतरा है, मेरे भाई से खतरा है, मैं 18 साल की हो चुकी हूं, मैं फला बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं। ये जुर्अत बाप के खिलाफ, भाई के खिलाफ, माँ के खिलाफ जाने की कहां पैदा हुई और किसने पैदा किया? मदरसों के माहौल ने, उलमा ने, मुअल्लिमात और दीन की तालीम देने वालों ने। ये सब वो ग्राउंड रियलिटीज हैं। आसमान के ऊपर की, जमीन के नीचे की बातें करके उठ के जाना नहीं है, जिसमें हमारी कौम मुब्तला है। हराम को हलाल कर लेना, लोन हम सब के लिए हलाल है। कितने उलमा सूद के हराम होने पर बयान करें, नीचे कमेंट्स आता है सच्ची बात तो यह है कि इस जमाने में बगैर सूद के बिजनेस नहीं कर सकते। मौलवी साहब को समझा रहा है। इसी पे अगर बात कर ली जाए, आप सब जानते हैं अइम्मा की, उलमा की सैलरी ज्यादा होती है कि कम होती है? कौन सी कमेटी ऐसी होगी जो अपनी मस्जिद के इमाम को 25,000 से तनख्वाह शुरू करती है? अगर कहीं शुरू भी हो जाए तो देखा नहीं जाएगा।
صبر نہیں آئے گا. کیلنڈر جیسے بدلتے ہیں ویسے امام کو بدلو گے تاکہ نئے امام کو پھر کیا کم سیلری پر لا سکیں. ایک مسجد کا حال بھی ملنا مشکل ہے جہاں پر 25,000 40,000 سے تنخواہ شروع ہوتی ہو, جب ان کی سیلریاں کم ہیں. اور پھر یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے مقابلے میں علماء کے مولویوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے خرچے زیادہ ہیں, انکم کم ہے, خرچے زیادہ ہیں. اور آپ لوگوں میں جو وہ ہم دو ہمارے دو, بیسٹ فیملی از دا اسمال فیملی, چھوٹی فیملی ہی اچھی فیملی ہوتی ہے, دو ہی اچھے, ہم دو ہمارے دو, یہ سب نعرے ہم نے نہیں لگائے, یہ سب نعرے وہ ایجوکیشن والے لگائے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں بتائیں بینک سے لون میں مبتلا کون رہتا ہے؟ جب اس کی انکم کم ہے, اس کے خرچے زیادہ ہیں, تو قرضے اس کو لینا چاہیے تھا نا. تو قرضوں میں تو یہ تو نہیں ہے, وہ جو 40,000 کی سیلری, 60,000 کی سیلری, 1 لاکھ کی سیلری اٹھا رہا ہے, وہ پھر بھی قرضے کر رہا ہے, وہ پھر بھی سودی لون لے رہا ہے. کیا معلوم ہوا؟ ہم جو سوچ بنا کر چل رہے ہیں, لارڈ میکالے کا, انگریز کا, NEP کا اور مادیت کا, یہ سب اتنے بے وقوفانہ احمقانہ سوچ میں ہم جی رہے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کتنے عوام وہ مل جائیں گے جو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والے اچھے خاصے ہیں, لیکن کبھی کبھار امام صاحب سے ہی بولیں گے 5,000 قرضہ ہے. تو حلال میں برکت ہے, حرام میں نحوست ہے. دولت کی تو فکر کر لیا, برکت کی فکر نہیں کیا, اس واسطے نحوست والی کمائی کے ساتھ جی رہا. تو ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھانے کے بعد اگر وہ شرک کرتے ہوں, اسکول میں پڑھانے کے بعد بے حیا بن جاتے ہوں, اسکول میں پڑھانے کے بعد وہ ویلنٹائنس ڈے مناتے ہوں, اسکول میں پڑھانے کے بعد وہ بچے لو میرج کرتے ہوں, اسکول میں پڑھانے کے بعد وہ ہماری نسل پڑھنے کے بعد ہاؤس وائف بننے تیار نہیں ہے, پڑھنے کے بعد ساس کی خدمت, خسر کی خدمت, شوہر کی خدمت کرنے تیار نہیں ہے, پڑھنے کے بعد اولاد کی تربیت کرنے تیار نہیں ہے, پڑھنے کے بعد خاندان میں رہ کر زندہ رہنے اور ایک اچھا نام کمانے محلے میں رہنے تیار نہیں ہے. پڑھنے کے بعد وہ شوہر سے جھگڑا کرتی ہے جاب کرنے کی خاطر, باس کو خوش رکھنا چاہتی ہے, ساس کو خوش رکھنا نہیں چاہتی ہے, بچوں کی تربیت کرنا نہیں چاہتی ہے, ایئر ہوسٹس بن کر وہ ہوا میں اڑنے والوں کو اپنا لک دکھانا چاہتی ہے. وہ پڑھنے کے بعد عدالت میں یا آفس میں یا کمپنی میں امپلائیز کو خوش کرنا چاہتی ہے, خاندان اور شوہر کو خوش کرنا نہیں چاہتی ہے. کیا عورتوں کی تعلیم کا مقصد کمپنیاں چلانا ہے یا نسل چلانا ہے؟ عورت کی کیا کوئی شخص ایسی بہو, ایسی بیوی برداشت کرے گا جو اسے چھوڑ کر باس کے کہنے پر اٹھتی اور بیٹھتی ہو, شوہر کے بلانے پر وہ جواب نہ دے, باس کے بلانے پر جواب دے, شوہر کا فون جلدی ریسیو نہ کرے, باس کا فون جلدی ریسیو کر لے, ٹائم پر آفس پہنچنے کا تو ٹینشن ہے, ٹائم پر شوہر کو کھانا دینے کی فکر نہیں ہے, ٹائم پر بچوں کو نہلانے دھلانے کی فکر نہیں ہے. ایسی بیوی کون پسند کرے گا؟ ایسی بہو کون پسند کرے گا؟ تو پھر لڑکیوں کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے ان کو پڑھانے کا؟ فیوچر کیا ہے ان بچیوں کو دینی اسکول کی تعلیم دینے کا؟ سوچو, غور کرو کہ ہم پڑھانا 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 بول کر مدرسے اور مدرسے والوں اور علماء کو تانا دیتے ہوئے فیوچر ہمارا, ہماری نسل کا کدھر جا رہا ہے؟ ہم انہیں کیا ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ کیا ڈگریاں اور کیا نوکریاں انہیں مل رہی ہیں؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھیں, جس اسکول میں کو ایجوکیشن ہو, لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتی ہوں, ایک کلاس میں سب جوان ہیں, بالغ ہیں, پڑھانے والا کوئی صوفی اللہ والا نہیں ہے, جنید بغدادی, عبد القادر جیلانی نہیں ہے, اور پڑھانے والی اگر لیڈی ٹیچر ہے تو کوئی رابعہ بصریہ نہیں ہے, اور یہ جو پڑھنے والے نوجوان ہیں یہ بھی کوئی شریف نہیں ہے. ان کے موبائل کی گندگیاں, ان کے یوٹیوب اور گوگل میں دیکھے جانے والی ویڈیو اور فلمیں اور تصویریں اور فوٹوز ان کی بے حیائی کو بتاتی ہیں, ان کی راتوں کی تنہائیاں, ان کے آنے جانے کے موقع پر لڑکیوں کو سیٹی بجانا, آنکھ مارنا, چھیڑنا, یہ ان کی فطرت کو بتاتا ہے. ایسے موقع پر کو ایجوکیشن کے ساتھ ہماری بیٹی وہاں پر 5 سال 8 سال 10 سال پڑھنے کے بعد
मैं भरोसा करूंगा कि मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे दूसरों की बच्ची है। क्यों साहब? आपकी बच्ची नुत्फे इंसानी से पैदा नहीं हुई? आपकी बच्ची में क्या जिनसियात और ख्वाहिशात नहीं है? आपकी बच्ची जिस माहौल में पढ़ रही है वो माहौल क्या फरिश्तों का माहौल है? वो माहौल क्या औलिया इकराम का माहौल है? चलिए हम मान लेते हैं आप भी शरीफ, आपकी बच्ची भी शरीफ, आपका खानदान भी शरीफ, आप शरीफ बिन शरीफ है, पूरा खानदान हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक शरीफों का है। लेकिन जिस स्कूल में भेज रहे हो वहां के स्कूल के बच्चों की शराफत की सर्टिफिकेट भी मिल चुकी है कि जिस स्कूल और जिस क्लास में मेरी बच्ची पढ़ रही है वहां का हर बच्चा भी शरीफ है, कोई नहीं छेड़ेगा। अरे जहां पर दीनी शरई पर्दा घरों में नहीं होता है, भावच की इज्जत देवर और जेठ से महफूज नहीं है, वहां हम उम्मीद लगाते हैं कि स्कूल में मेरी बेटी की इज्जत कर कोई नहीं छेड़ेगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो दो छोटी मिसालों से समझ लो। पहली मिसाल, हम में से बहुत से लोग सरकारी बस में भी सफर करते हैं और सरकारी बस में लेडीज फर्स्ट जेंट्स पीछे और बीच में थोड़ा बहुत हल्का सा कैबिन लगा दिया जाता है। तो अगर किसी मर्द को ऐसी सीट में जगह मिली कि उसके सामने वाली सीट में लेडी बैठी हुई, कोई खातून औरत बैठी हुई, और उसे 2 घंटे जर्नी करना है यहां से किसी और दूसरे सूबे जिले कहीं पर भी, आप बताएं ये जो बैठा हुआ है 2 घंटे के लिए लेडीज की सीट के पीछे बैठा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी नजर सामने वाली औरत पर नहीं पड़ेगी? उसके बालों पर, उसके गर्दन पर, उसके कानों पर, उसके चेहरे पर नजर नहीं पड़ेगी? अगर उसके जिस्म से खुशबू आती हुई है तो दिमाग और ख्याल खराब नहीं होगा? हो सकता है कि बैठने वाला बीवी बच्चे वाला हो, उसके घर में लड़कियां मौजूद हो, बेटियां मौजूद हो, लेकिन नफ्स और शैतान उस वक्त 2 घंटे की जर्नी में सामने बैठी सीट वाली खातून पर बार बार दिमाग जाता है, बार बार नजर जाती है, बार बार ख्याल जाता है। ये बेटियों वाला बाप 2 घंटे सीट पे बैठकर अपने दिमाग और नजर की हिफाजत नहीं कर सकता, अपनी बेटी के बारे में बोलता है कि 6-6 घंटे कॉलेज में बैठी रहे, तेरे पीछे वाला तुझे कुछ भी नहीं बोलेगा, तेरे पीछे वाला तुझे नहीं देखेगा, उसकी नजर नहीं खराब होगी, उसका दिमाग खराब नहीं होगा। बाप का दिमाग सही नहीं है तो पीछे बैठे हुए नौजवान का दिमाग सही रहेगा, बाप की नजर सही नहीं है तो पीछे बैठे हुए नौजवान का दिमाग सही रहेगा। और फिर क्या बोल रहे थे, हमारी बच्ची वैसे, अरे हम खुद वैसे नहीं है तो फिर हमारी बच्चों और बच्चियों के बारे में क्या गवाही देते। दूसरी मिसाल, हम में से बहुत से लोग वो हैं जो काबतुल्लाह की हाजिरी दिए होंगे, उम्रे का मौका मिला होगा, तवाफ किए होंगे। आप बताएं, तवाफ करने के बाद मताफ में सामने काबा है, जिंदगी में कभी कभार हाजिरी नसीब होती है, वहां नमाज का वक्त आ जाए और हम सब बनाकर मताफ में इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं और हमारी सफ में इत्तेफाक से कोई गैर महरम औरत या हमारी बीवी या हमारी बेटी या हमारी माँ या हमारी बहन वो हमारे बाजू सफ में खड़ी हो जाए। आप उलमा इकराम से पूछें, अहनाफ का मसलक ये है, मुहाजात मराद की वजह से उस औरत के काबतुल्लाह में इमाम के पीछे नमाज में खड़ी होने की वजह से उसके राइट साइड, लेफ्ट साइड और पीछे 3 आदमियों की नमाज खराब हो जाएगी, किसी की नमाज नहीं होगी। हालांकि काबतुल्लाह के सामने है, काबे के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वहां कोई सेंस और दिमाग खराब नहीं होता, लेकिन औरत मर्द की सफ में नमाज में भी खड़ी हो जाएगी, फिर भी वसवसे और ख्यालात आ सकते हैं। अल्लाह ने यह निजाम बनाया कि औरत को पीछे रखा जाए, मर्द सामने रहे, वो सब में सामने खड़ी होगी तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। वजह यह है कि औरत बाजू रहेगी, मौला की तरफ ध्यान जाने के बजाय लैला की तरफ ध्यान जाएगा, नमाज खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने निजाम बना दिया कि तुम आगे रहो, ये पीछे रहे। जो अल्लाह शरीयत में काबे के पास अपने ही महरम औरतों को बाजू खड़े होने नहीं देता, कॉलेज में लड़की के बाजू बिठाकर बोलते हो कि अच्छी तरह पढ़ाई करके आना, दिमाग इधर उधर नहीं होना। काबे में बाजू खड़े होने की इजाजत नहीं है तो कॉलेज में बाजू बैठने की इजाजत कैसे मिल जाएगी?
کعبے میں نماز خراب ہو سکتی ہے تو کالج میں ایجوکیشن برباد ہوگا. اسی وجہ سے یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑھتے کتنا ہے اور ایک دوسرے کو چھیڑتے کتنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور بے حیائی کرتے کتنا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ کو ایجوکیشن والا اسکول اسلامک اسکول ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. کو ایجوکیشن، ارے کو کے ساتھ نماز جائز نہیں ہو سکتی ہے تو کو کے ساتھ ایجوکیشن کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے اپنی بیٹیوں کو بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو اس اسکول کا انتخاب کرو جہاں کم از کم 5th کلاس کے بعد سے تو لڑکیوں کا الگ کلاس روم، لڑکوں کا الگ کلاس روم، پڑھانے والے لڑکوں کو جینٹس رہیں گے، لڑکیوں کو لیڈی رہے گی. اس طرح کے اسکول کا نظام قائم کرو. اگر قائم نہیں ہے تو قائم کرو، قائم ہے تو ان اسکولوں کو ترجیح دو. علماء کی نگرانی میں چلنے والے ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراؤ. اس سے ایمان محفوظ رہے گا، حیا محفوظ رہے گی، عزت محفوظ رہے گی، صحیح تربیت ملے گی. ماحول دو اپنے بچوں کو صحیح تربیت کا. کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی. اور آخری بات، آپ نے جیسے اس جلسے میں شرکت کی، بہت سے اسکولوں کے پروگرام میں بھی شرکت کی ہوگی. اینیول ڈے ہو یا کوئی اور فنکشن کا موقع ہو تو اس موقع پر بہت سے اسکول والوں کو ہم نے خود دیکھا کہ ایسا اسٹیج لگا ہے اور پیچھے سے کوئی میوزک لگا دیا، کوئی گانا، کوئی قوالی، کوئی نظم، کچھ بھی لگا دیا اور سامنے کوئی ٹیچر کھڑی ہو گئی. ایک قسم کا ڈریس لڑکیوں کو 10-12 لڑکیوں کو پہنا دیا. اب پیچھے سے وہ نظم یا گانا چل رہا ہے اور لڑکیاں آ کر اسٹیج شو کر رہی ہیں. کبھی ناچ کر دکھاتی ہیں، کبھی ہاتھ ہلا کے دکھاتی ہیں، کبھی کمر ہلا کے دکھاتی ہیں. نہ وہ منہ سے بول سکتی ہیں، نہ انہیں وہ گانا آتا ہے، نہ وہ انداز آتا ہے. میوزک پیچھے سے چل رہی ہے، ادھر صرف یہ ایکشن کر کے دکھاتے ہیں. تقریباً اسکولوں کے پروگرام میں یا تو ناچ گانے ہیں یا تو اسٹیج شو ہے. کبھی آپ کو خیال نہیں آیا؟ ابھی آپ کے مولانا نے جو نظام بنایا ہے آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ پڑھ کے دکھایا ہو کہ فلاں بچہ آیا وہ 5 کلمے سنایا، فلاں بچہ آیا حدیثیں سنایا، فلاں بچہ آیا وہ سنایا. یہ جو مدرسوں کا جلسہ یا مکتبوں کا جلسہ یا سمر کلاس کا جلسہ اور اسکولوں کا جلسہ، ان دونوں میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم مدرسے والے، مکتب والے، سمر کلاس چلانے والے، ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے 40 دن بھی بچے کو ہم پڑھائے ہیں تو پبلک کے سامنے ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 40 دن میں ہم نے کیا محنت کی، بچے کا کیا رزلٹ بنا. اسے سورہ سنا کر دکھاتے ہیں، حدیثیں سنا کر دکھاتے ہیں، اسے دعائیں سنا کر دکھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 40 دن میں یہ پڑھایا یا مکتب میں یہ پڑھایا یا مدرسے میں یہ پڑھایا. اسکول والے 10 سال پڑھانے کے بعد وہ میتھس پڑھا، وہ سوشل پڑھا، وہ فزکس پڑھا، وہ انگلش پڑھا، وہ لینگویجز پڑھا، سب کچھ پڑھا. سال ختم ہونے کے بعد آ کے ناچ کے دکھا رہا ہے. ارے سال بھر ناچتے رہے، سال بھر میتھس پڑھے ہو تو یہاں 5 منٹ آ کر کھڑے ہو کے میتھس کے کچھ 4 فارمولے بتا کے دکھاؤ. سال بھر انگلش پڑھے ہو تو انگلش میں 5 منٹ کچھ بات کر کے دکھاؤ. سال بھر سوشل اور جنرل نالج پڑھے ہو تو کچھ جنرل نالج 5-10 منٹ بتا کے دکھاؤ. ایسا کچھ اسکول والا نہیں کراتا ہے اور پبلک جو بیٹھی ہوئی ہے الو بن کر بیٹھی رہتی ہے، ناچ گانے دیکھ کر تالیاں بجاتی رہتی ہے. مینجمنٹ سے کبھی یہ سوال نہیں کرتے بچوں کو اسٹیج پر نچا رہے ہو، سال بھر نچانا سکھایا کہ پڑھانا سکھایا؟ پڑھانا سکھایا تو اسٹیج سے پڑھا کر کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ اگر کوئی کراٹے ماسٹر ہے اپنے بچوں کو کراٹے سکھا رہا ہے، 3 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ اپنے بچوں کو ریڈ بیلٹ، بلیک بیلٹ، فلاں بیلٹ دینے کے لیے جب وہ پریکٹس کرا کر رنگ میں لاتا ہے تو انہیں کراٹے کرا کر دکھاتا ہے، لڑنا دکھاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ 3 مہینے یہ پریکٹس کرایا، اب اس کا ریزلٹ دکھا رہا ہوں. اسکول والے 1 سال پڑھائے ہیں تو انہیں اینیول ڈے میں جو اسٹیج پر شو ہو رہا ہے اس میں کیا دکھانا چاہیے تھا؟ لیکن افسوس پڑھے لکھے ماں باپ کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا شو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے بچوں کا ناچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اسی واسطے ماہانہ کی 3000 فیس دے رہا تھا، اسی واسطے میں سائیکل شاپ چلا کر کولی مزدوری اور پسینہ بہا کر ہزاروں کے بیگ اور کتابیں دلا کر آج اس کا ناچ دیکھنے کے لیے آیا ہوں. یہ بچہ کوئی میتھس سنا نہیں سکتا، جنرل نالج سنا نہیں سکتا،
अंग्रेजी में बात करके दिखा नहीं सकता। अरे ताज्जुब की बात है, स्कूल पढ़े रोमन अंग्रेजी, ये किसकी इजाद है? रोमन इंग्लिश कौन पैदा किया? रोमन इंग्लिश। हमको तो जरूरत ही नहीं है, या तो सीधे सीधे उर्दू में बात करो या तो इंग्लिश में बात करो। ये कॉलेज पढ़ा हुआ नौजवान इसे अंग्रेजी में बात करना नहीं आता, ये रोमन अंग्रेजी शुरू किया कि आवाज तो उर्दू रहेगी लेकिन लिखने में वो अंग्रेजी अल्फाज रहेंगे। ये हाल है स्कूलों की तालीम का। तो आप अंदाजा करें तरतीबवार हम अपने बच्चों की स्कूलों में एडमिशन दिलाने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है। 98% बच्चे क्यों सेकुलर मुल्क में जीते हुए सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे अदालतों में नहीं आ रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, एडवोकेट, जज नहीं बन रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे IPS, IAS नहीं बन रहे हैं? क्यों हमारे बच्चे जर्नलिस्ट नहीं बन रहे हैं? पढ़ाना हो तो आगे तक पढ़ाओ। 10 पढ़ाना, इंटर पढ़ाना, डिग्री कराना कोई बड़ा पढ़ाना नहीं है। ये पढ़ाई के नाम पर बेवकूफ बनना और बनाना है। नंबर 2, पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ शिर्क करने की इजाजत नहीं है, पढ़ाने के साथ बेहया बनने की इजाजत नहीं है, पढ़ाने के साथ वैलेंटाइंस डे मनाने, पढ़ाने के साथ को एजुकेशन के साथ लव मैरिज और अफेयर में मुब्तला होने की इजाजत नहीं है। ये सब माहौल को समझकर दीन महफूज रहे, हया महफूज रहे, इज्जत महफूज रहे और बच्चे और बच्चियां सही तरफ फोकस कर सकें। इसलिए ऐसे स्कूलों की तरफ तवज्जो दो जहां हमारे बच्चों का रिजल्ट बन सके, जहां वो सही पढ़ाई कर सकें। और मालूम हुआ कि आपके मौलाना जो जलसा कर रहे हैं इनका भी अपना स्कूल है। इन्होंने उलमा की निगरानी में, जाहिर सी बात है तालीम दीन अगर स्कूल कायम करता है वो तो को एजुकेशन नहीं रखेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि बच्चों को बेपर्दा बुलाए, टीचरों के साथ हंसी मजाक करे और वहां पर बेहयाई हो। उलमा की निगरानी, असल में तो देखो मदरसा मकतब कायम करना तो उलमा की जिम्मेदारी थी, स्कूल कायम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी आजादी की तकसीम के बाद से। लेकिन जब माहौल ये देखा गया कि जो 98% तबके को संभालने के जिम्मेदार थे वो गैर जिम्मेदार निकले और वो किसी काबिल के नहीं निकले, तो फिर उलमा को इस मैदान में आना पड़ा कि इनका एजुकेशन भी महफूज रहे, इनका रिलीजियस और मजहब भी महफूज रहे, इनकी इज्जत और हया भी महफूज रहे। और याद रखो पढ़ाने में टीचर का बड़ा दखल होता है। पढ़ाने वाला अगर मुल्हिद है, उसके हाथ में कुरान भी है, तो वो एथिस्ट कुरान हाथ में लेकर पढ़ने वाले बच्चों को एथिस्ट बना देगा। पढ़ाने वाला अगर मोमिन है, अगर उसके हाथ में बाइबल और गीता है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर पक्का मोमिन है, वो बाइबल हाथ में लेकर भी पढ़ने वालों को मोमिन बनाएगा। ऐसे ईमानदार टीचरों और प्रोफेसरों की जरूरत है जिनके जरिए से अखलाक, मजहब, दीन की दावत आम हो, जिनके जरिए से इस्लाम को सरबुलंदी मिले। रिश्वतखोर नहीं, हरामखोर नहीं, सूद को हलाल समझने वाले नहीं, बेहयाई और बेइज्जती और जिना को प्रमोट करने वाले नहीं। इसलिए अपने बच्चों को उलमा के तहत में चलने वाले स्कूलों में एडमिशन कराओ। अगर बिल फर्ज खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो बड़ी बड़ी डिग्रियां ना भी पा सकें, लेकिन मुशरिक नहीं बनेंगे, बेहया नहीं बनेंगे, लव मैरिज नहीं करेंगे, भागकर रजिस्टर ऑफिस में शादी नहीं करेंगे, वो किसी गैर मुस्लिम का बिस्तर नहीं बनेंगे, तरबियत तो होगी, कम से कम घर तो संभाल सकेंगे। इस वास्ते नहीं है ऐसे स्कूल तो वो स्कूल कायम करो, है तो उन स्कूल की कदर करो, कमी पेशी है तो मुआविन बनो, लेकिन मुसलमानों के और उलमा के कायम किए जाने वाले स्कूलों की मुखालफत न करो। इस वक्त जो इर्तिदाद, जो इल्हाद स्कूलों के रास्ते से आ रहा है, इसे खत्म करने के लिए उलमा की निगरानी में स्कूलों का चलना जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल कराओ। और यहाँ इन मौलाना के जलसे की निस्बत से जुड़े हैं तो इनका भी स्कूल है, जांच कर एतमाद हासिल करके अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला हमें को समझने और उसके मुताबिक जिंदगी का लाइलाही अमल तय करने और जिंदगी गुजारने के तरीके सीखने और उसके मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अब इसके